ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گراف تھیوری ان الگورتھمز کے پہلے ایپیسوڈ کے اندر. اس ایپیسوڈ کے اندر ہم کوئی پڑھنے پڑھانے کی باتیں نہیں کریں گے. ویسے وہ باتیں تو ہم بعد میں بھی نہیں کریں گے, لیکن خاص طور پہ آج ہم انٹروڈکشن کرانے کی کوشش کریں گے, اپنا انٹروڈکشن کرانے کی کوشش کریں گے, گراف تھیوری کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے, آپس میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ گراف تھیوری ان الگورتھمز کا سفر کس طرح گزرے گا. اس سفر کی شروع کرنے سے پہلے آپ کیا ہمیں اس سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں, تو آج ہم سبجیکٹ کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں کریں گے کہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اس سبجیکٹ کو آپ کیسے پڑھنا چاہیے, اس سبجیکٹ میں آپ کو کیا چیزیں نظر, یہ کس طرح سے مختلف ہے اور سبجیکٹس کے نسبت سے. یہ اگرچہ میتھمیٹکس کا ایک حصہ ہے لیکن یہ میتھمیٹکس کی باقی برانچز سے کیسے مختلف ہے. میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپروچ جو ہے اس کے اندر وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی پیور لیکچر بیس سے, اور اسی لیے ہم 3 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں اپنا تعارف کرا دوں, میرا نام یاسر ہاشمی ہے اور میں یہاں پہ یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس لرن کرنے لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سیکھ جائیں, ان کو کیا کس پوائنٹ پہ کیا کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں, کہاں پہ کیا سوال ان کے دماغ میں آنا چاہیے. اسی طرح ہمارے ساتھ کومل سید بھی ہیں, شی از دا ٹپیکل اسٹوڈنٹ, تو ان سے ہم سوال بھی پوچھیں گے کہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح سمجھ آ رہا ہے. کچھ وہ بھی ہم سے سوال پوچھیں گی جو اسٹوڈنٹس کو اس وقت دماغ میں آنے چاہیے. تو ناظرین, میرا نام اشرف اقبال ہے. میں اس سفر میں گراف تھیوری ان الگورتھمز کے اس سفر میں میتھس کے آئیڈیاز کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں. ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے, ہم سب مل کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم انہیں ڈسکور کس طرح کریں گے ان آئیڈیاز کو؟ ہم یہ آئیڈیاز کیسے ڈسکور کریں گے, جیسے یاسر نے کہا کہ یہ کورس جو ہے یہ بہت مختلف کورس ہوگا, اور جو ہمارا طریقہ ہوگا آپ کے ساتھ پریزنٹ کرنے کا, میں پڑھانے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے ایک سفر کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم کچھ نئی چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے, کچھ نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ نئی چیزیں اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا بتا دیں کہ اس سبجیکٹ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. میرے خیال میں کیوں ضروری کا سوال بعد میں آتا ہے, وہ ہم اس کو بھی ہم ہینڈل کریں گے اور ٹیکل کریں گے. اس سے پہلے جو سوال آپ نے مجھ سے ابھی پوچھا تھا جب یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی کہ اس کے لیے پری ریکویزٹس کیا ہیں, تو پری ریکویزٹس ناظرین آپ کو الگورتھمز کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کچھ تھوڑا بہت آپ کو الگورتھمز کے بارے میں معلوم ہو. آپ نے ایک بیسک کورس الگورتھمز کے بارے میں کیا ہوا ہو, ایک بیسک کورس ڈیٹا اسٹرکچرز کے بارے میں, پروگرامنگ کے بارے میں کیا ہوا ہو, کچھ تھوڑا بہت کیلکولس آپ کو آتا ہو, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یاسر آپ کیا کامن سینس اور آپ کا دماغ کھلا ہونا چاہیے. کامن سینس, اور آپ میں یہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ چیز رٹنے کے بجائے مجھے سمجھ آ جائے, سب سے ضروری بات یہ ہے. ہاں, تو یہ ناظرین اس پہ ہمارا اسٹریس ہوگا کہ کسی طریقے سے آپ کو آپ کے ذہن میں یہ چیز کسی طریقے سے آپ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں, آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہاں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سفر ہم کس طرح سے گزارنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کورس کے بعد آپ کو یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کچھ سوال حل کرنے آ جائیں گے, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مزہ آنے لگے اس قسم کے خیالات کے بارے میں سوچنے کے بارے میں, یا تھوڑی یہ بھی ایبلٹی آ جائے کہ آپ خود جہاں تک ہم نے پڑھایا ہے اس کے آگے بھی خود ڈسکور کر سکیں اور چیزیں. جی, تو یہی سوال کومل آپ پوچھ رہی تھیں, آپ کیا کہہ رہی تھیں کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھ رہے ہیں, اس سبجیکٹ کو ہم کیوں پڑھنا چاہیے ہم کو. تو اس کے بہت سارے جواب ہیں, اور اس سوال کے جواب انفیکٹ پہلا ایپیسوڈ اور دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس میں ہم, لیکن اس کا فوری جواب میں یہ دوں گا کہ ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خوبصورتی کے بارے میں جب ہم ایک ایبسٹریکٹ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے, آپ کو یہ وان گوگ کی پینٹنگ نظر آ رہی ہے, سن فلاورز, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں, اس کو دیکھا ہوگا. یہ پینٹنگ اتنی مشہور کیوں ہے؟ یہ پینٹنگ اتنی مشہور کیوں ہے اور اتنی پرماننٹ کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے, اس میں کیا ایک ردم ہے, اس میں کیا ایک سیمیٹری ہے اس پینٹنگ کے اندر چھپی ہوئی,
جس کی وجہ سے کئی 100 سال گزر گئے ہیں اور لوگ اس پینٹنگ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں۔ اس میں ایک خاص بات ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ناظرین، کچھ اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کی سیمیٹری، اسی قسم کی خوبصورتی ہم یہاں پر بھی ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب خوبصورتی کا ذکر آ گیا تو میں یاسر کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں۔ ایک کوٹیشن ہے جو میتھمیٹیشین کی ہی ہے، آئی تھنک ہارڈی کی کوٹیشن ہے یہ، کہ میتھمیٹیشین لائک اے پینٹر اور اے پوئٹ از اے میکر آف پیٹرنس. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas. So جس طرح پینٹر کلر اور شیپ اور شیڈنگ کے ساتھ ایک ارینجمنٹ بناتے ہیں، اسی طرح میتھمیٹیشینز بھی اپنے ٹول کٹ استعمال کر کے اسی طرح کی ایک ردم اور شیڈنگ کی ایک ارینجمنٹ بناتے ہیں، اور وہ کلر سے بھی زیادہ پرماننٹ ہوتی ہے، وہ فیڈ نہیں کرتی، کیونکہ آئیڈیاز تو ود ایوری جنریشن دے کین بی میڈ فریش ان نیو مائنڈس. تو ناظرین، یہ پینٹنگ آپ نے دیکھی اور یقیناً آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا۔ اس پینٹنگ کے ساتھ یاسر نے پوئٹری کا بھی ذکر کیا، تو جیسا کہ آپ یہ بعد میں بھی نوٹ کریں گے کہ ہمارا ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ کچھ اشعار سے شروع ہوا کرے گا۔ تو آج کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فیض صاحب کے اشعار ہیں اور یہ مجھے بڑی سعادت ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یاسر کا غالباً حق بنتا تھا، لیکن میرا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا۔ اشعار کچھ اس طرح سے ہیں کہ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں، میرے درد کو جو زباں ملے مجھے اپنا نام و نشاں ملے، میری ذات کو جو نشاں ملے مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے، مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے۔ تو یہ میرے درد کو جو زباں ملے، اس سفر کے اندر گراف تھیوری الگورتھمز کو سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے کے اس سفر میں ہو سکتا ہے ہمارے درد کو زبان مل جائے اور آپ کے درد کو بھی زبان مل جائے۔ تو جس طرح سے ہم نے یہ آپ کو وان گوگ کی ایک پینٹنگ دکھائی اور میں نے فیض صاحب کی ایک نظم کے کچھ حصے آپ کے سامنے پیش کیے، گراف تھیوری ان الگورتھمز کے اس کورس کے اندر بھی آپ کو بڑے خوبصورت پیٹرن نظر آئیں گے، آپ کو یقیناً بہت خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں ایک ردم نظر آئے گا، اس میں ایک سیمیٹری نظر آئے گی۔ اور جیسا کہ یاسر نے ابھی کہا تھا کہ اس سبجیکٹ کو جب آپ ہمارے ساتھ اس سفر کو کرنے کی کوشش کریں گے، اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم آپ سے صرف یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں، اس کے تھیورمز کو سمجھ جائیں، اس کے الگورتھمز کو سمجھ جائیں، اس کی تھیوری جو ہم پڑھیں گے گراف تھیوری کے بارے میں اس کو سمجھ جائیں۔ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس سیمیٹری کو، اس بیوٹی کو، اس ردم کو جو اس سبجیکٹ کے اندر ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو مزید ابھارنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ بیوٹی، ردم، سیمیٹری، یہ سب تو کام کی باتیں ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس سبجیکٹ کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن یا ایک پریکٹیکل اپروچ کے طور پہ پڑھنا چاہیں تو وہ اس کی کیا اپلیکیشنز ہوں گی؟ ہاں ناظرین، تو اب اگر کچھ لوگ اس کو اس سیمیٹری کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی پڑھنا چاہتے، یا وہ اس کے بارے میں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہیں، تو پھر آج کا لیکچر اس کا کچھ تھوڑا بہت جواب دے گا۔ اس کے بعد کا جو لیکچر ہے، نیکسٹ لیکچر جو ہے، اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں گے کہ گراف تھیوری کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، کہاں کہاں گراف تھیوری استعمال ہو سکتی ہے، اس کی ایک ایسے فیلڈ کے اندر، ایک ایسے پرابلم کے اندر جہاں گرافس لگتا نہیں کہ استعمال ہو سکیں، لیکن وہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیکنیک کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی سبجیکٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو پہچاننا، کہ دنیا میں تو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو ایک آئیڈیا سے کی سمجھ ہوتی ہے، اس کے بارے میں پیشنٹ ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کہ کہاں کہاں اچھا یہاں پہ یہ استعمال اس طرح ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو ایک ٹول کٹ ہم 2-3 اپلیکیشنز بتا سکتے ہیں، کرنے والے صرف انہی تک ہی محدود رہ جائیں گے، وہ اور آگے نہیں دیکھ سکیں گے، تلاش نہیں کر سکیں گے۔ جی، تو یاسر نے آپ سے یہ غالباً کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب تک پیشنیٹلی آپ انوالو نہیں ہوں گے اس کے اندر، جذباتی طور پر کوئی آپ کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہوگا اس سبجیکٹ کے اندر، اس وقت تک آپ اس کو پریکٹیکلی بھی، انوویٹیولی بھی
کسی ایسی پریکٹیکل یوزفل اپلیکیشن کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جس میں آپ اس کو کرنا چاہیں گے یا جس کو کہ مختلف لوگوں نے اب تک استعمال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میں پیشنس کے ساتھ جذباتی طور پر ایک لگاؤ رکھیں. آپ کو کبھی خوشی محسوس ہو کوئی نئی چیز ڈسکور کر کے, کبھی آپ کو ڈپریشن ہو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں. یہ جو فیلنگز ہیں آپ کی, یہ جو احساسات ہیں آپ کے, ان کا بڑا رول ہوتا ہے لرننگ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ایک ایسے سبجیکٹ کو سمجھنے کے حوالے سے جو بہت ہی خوبصورت ہو. لیکن ایک گراف کیا ہوتا ہے, ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں اور ہمیں میتھس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ خوبصورتی اور اس کی اپلیکیشنز. لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ گرافس کیا ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ غالباً یہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ گراف کہاں ہوتے ہیں. کیا گراف آپ کو نظر آتے ہیں, کیا گراف آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشنز میں نظر آتے ہیں؟ تو وہ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. اور سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا نیشنل ایئر لائنر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا نیٹ ورک گراف ہے. یہ آپ کو ایک میپ تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر گراف کدھر ہے؟ اس میں گراف کدھر ہے ناظرین؟ اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں مختلف شہر ہیں اور وہ شہر دیے ہوئے ہیں جہاں PIA کی کوئی فلائٹ جاتی ہے. یہاں پر جو شہر ہیں وہ ایک ورٹیکس کو یا ایک نوڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک گراف کے اندر, اور جو فلائٹ ہے وہ ایک ایج کو ریپرزینٹ کرتی ہے گراف کے اندر. تو ہم نے یہ انفارملی گراف کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کی پریریکوزٹس میں ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ آپ نے گرافس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو علم ہوگا. یہاں ہم انفارمل طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں یہ PIA کا ایک, وہاں گراف نہیں کہتے, وہ اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں. PIA کا نیٹ ورک ہے جس میں مختلف شہر ورٹیسز کے طور پہ ریپرزینٹڈ ہیں, اور وہ شہر جہاں پر PIA کی فلائٹ جاتی ہے اس فلائٹ کو ہم ایک ایج سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک ایج دو شہروں کے درمیان ہے جن کے درمیان PIA کی فلائٹ چلتی ہے. کچھ ایسے شہر بھی ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں, کچھ ایسے شہر بھی ہیں جو غالباً کچھ عرصے بعد شامل ہو جائیں گے. یہ گراف ایک ایسا گراف ہے جو ایوالونگ گراف ہے, جو چینج ہوتا ہوا گراف ہے. تو بیسیکلی یہ گراف کے اندر ہمارے پاس نوڈز اور ورٹیسز ہوتے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ایک گراف کے اندر گراف کو ڈیفائن کرتے ہیں ورٹیسز سے اور ایجز سے. ایجز ان نوڈس کے درمیان ہوتی ہیں یا ورٹیسز کے درمیان ہوتی ہیں جو گراف. گراف کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ گراف از اے سیٹ آف ورٹیسز, اور ایجز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس نوڈ کے سیٹ کے اوپر. ایجز بھی از اے سیٹ آف ایجز, لیکن وہ ان نوڈس کے اوپر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر دو نوڈس جو اس نوڈ سیٹ کے اندر موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں ان تمام ورٹیسز کی یا نوڈس کی جو اس سیٹ کے اندر موجود ہیں, ان کے درمیان اگر کوئی کنیکشنز ہیں, کوئی ایجز ہیں, تو اس کا ایک سیٹ ایج سیٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو بیسیکلی ہر ڈفرینٹ طرح کے جو ایج سیٹس ہیں وہ ایک نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا وہ سملر ہوتے ہیں؟ وہ ایک گراف کو یا ایک نیٹ ورک کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک مختلف طرح کا گراف بنا سکتے ہیں, مختلف کنیکشنز کو چینج کر کے, مختلف سٹیز کو کنیکٹ کر کے ہم ایک نیا گراف بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے ایک روڈ نیٹ ورک کا گراف ہے جس میں پاکستان کے کچھ شہروں کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ایجز کے ساتھ. اور ایجز سے کس بیسس پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے؟ بیسس یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی سڑک موجود ہے. یہ میں نے ساری سڑکیں یہاں پہ شو نہیں کی, میں نے کچھ سڑکیں یہاں پہ شو کی ہیں. یہاں پہ کچھ شہروں کے درمیان یہ سڑکیں ہیں, ان شہروں کو میں نے سرکل سے ریپرزینٹ کیا ہے, وہ ورٹیسز ہیں. جو سڑکیں ہیں ان کے درمیان ان کو میں نے ایجز سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو یہ ایک روڈ نیٹ ورک کا گراف ہے. اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اگر کراچی سے پشاور جانا چاہتا ہوں یا وزیرستان جانا چاہتا ہوں تو مجھے کون سا چھوٹا راستہ پڑے گا. یہ مختلف پرابلمس ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ گرافس کے اوپر, وہ گراف جو آپ کو روز نظر آتے ہیں, پاکستان کا نقشہ اس میں روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ ایک گراف ہے. پاکستان کا نقشہ یا دنیا کا نقشہ اس میں جو فلائٹس PIA فلائٹ نیٹ ورک ہے وہ بھی ایک گراف ہے. تو یہ وہ والے گراف ہیں جو آپ کو روز نظر آتے ہیں, لیکن ان کو آپ نے گراف کے طور پہ کبھی غالباً شاید سوچا نہیں ہوگا, بٹ دے آر گرافس. گرافس جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ انڈائریکٹڈ بھی ہوتے ہیں؟ جی, گرافس ڈائریکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, گرافس انڈائریکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ روڈ نیٹ ورک کی بات کریں پاکستان کے اندر تو اس میں تو انڈائریکٹڈ ایجز ہی ہوں گے, اس لیے کہ آپ ٹریفک لاہور سے اسلام آباد بھی جا سکتا ہے ایک سڑک کے اوپر, اور لاہور اسلام آباد سے لاہور بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ PIA کے فلائٹ نیٹ ورک کی بات کریں پاکستان کے اندر تو لاہور سے کراچی کی جو فلائٹ ہے وہ ایک الگ ایج کے طور پہ ریپرزینٹ ہوتی ہے. اس کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں, اس کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے. جو لاہور سے کراچی کی فلائٹ ہے اس کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے, اس کا مختلف ٹائم ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک ڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس ہوگا. اسی طرح میں اب یہ پاکستان کا نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں.
اس میں روڈ نیٹ ورک کی ہم نے بات کی، اس میں ریل کا ایک اور نیٹ ورک ہوگا، ٹرین کہاں کہاں جا سکتی ہے، کہاں کہاں ریلوے اسٹیشنز ہیں، کن شہروں میں ریلوے اسٹیشنز ہیں اور کن شہروں میں غالباً بہت چھوٹے شہر ایسے ہوں گے جہاں ریلوے اسٹیشن شاید نہ بھی ہوں، تو ریل کا ایک پورا نیٹ ورک بن جائے گا۔ ہم نے ایئر نیٹ ورک کی پہلے ہی بات کی، الیکٹریکل پاور نیٹ ورک ایک اور گراف ہوگا جس میں مختلف گریڈ اسٹیشنز ہوں گے جو آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے۔ نیچرل گیس کا ایک نیٹ ورک الگ ہوگا جہاں پہ ویلز ہوں گے جہاں سے گیس نکلتی ہے، جہاں پہ پمپنگ اسٹیشنز ہوں گے جو مڈل کے ورٹیسز ہوں گے، اس میں وہ شہر بھی آ جائیں گے ورٹیسز کے طور پہ جہاں پر گیس زیادہ تر کنزیوم ہوتی ہے، تو یہ ایک نیٹ ورک گراف بن جائے گا جس میں سورس ورٹیسز ہوں گے جہاں سے گیس بنتی ہے یا نکلتی ہے، اور کچھ پمپنگ اسٹیشنز ہوں گے جہاں سے گیس گزرتی ہے، اور کچھ سنک اسٹیشنز ہوں گے جہاں پر گیس کنزیوم ہوتی ہے۔ اسی طرح کومل سوشل نیٹ ورکنگ کے گراف آج کل بڑے پاپولر ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں آپ ذرا کچھ بتائیں گی؟ جی بالکل، جیسے فیس بک ہے، ایک شخص کے بہت سارے کنیکشنز ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک خود نوڈ ہوگا اور اس کی جتنی ساری فرینڈ شپس ہیں وہ ڈفرینٹ نوڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ایجز ہوں گی۔ تو یہ آپ سوشل نیٹ ورکنگ کا گراف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کومل آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ فٹ بال کا جو پریمیئر لیگ ہوتا ہے وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گراف کے طور پہ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ پریمیئر لیگ فٹ بال کا انہوں نے کومل نے ذکر کیا، میں تو فٹ بال کا اتنا فین نہیں ہوں، میرے بیٹے بہت اس کے شوقین ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا تھا۔ آپ کو یہ ایک گراف نظر آ رہا ہے جو کہ انڈائریکٹڈ ہے، یہ 5 ورٹیکس کا گراف ہے۔ 5 ورٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ پریمیئر لیگ کے اندر 5 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اور یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے اس لیے کہ ابھی یہ میچز پلان کیے ہوئے ہیں ہم نے، ابھی میچز ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں اس میں کہ ہر ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ جب ہر ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ہر ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، تو اس انڈائریکٹڈ گراف کو ہم کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کہتے ہیں۔ یہ آپ ناظرین دیکھیں، گیم ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سی ٹیم جیتی ہے اور کون سی ٹیم ہاری ہے۔ جب وہ جیت گئیں، جب وہ میچ کا فیصلہ ہو گیا، میچز سارے ختم ہو گئے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ایک ڈائریکٹڈ گراف بن جاتا ہے۔ اور ڈائریکٹڈ گراف یہ کس بیسس پہ بن جاتا ہے؟ اگر ایک ٹیم دوسرے کو شکست دے دیتی ہے، اگر اے ٹیم بی ٹیم کو شکست دے دیتی ہے، تو اے سے بی کی طرف ایک ڈائریکٹڈ ایج ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، ایک یوٹیلیٹی نظر آ رہی ہے، ایک پریکٹیکل اپلیکیشن نظر آ رہی ہے ایک انڈائریکٹڈ گراف کی، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ کن ٹیمز کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے فٹ بال کے اندر۔ پریمیئر لیگ میں تھوڑا بہت کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہر 2 ٹیمز کے درمیان، ہر پیئر آف ٹیمز کے درمیان 2 میچز ہوتے ہیں، ایک ان کی ہوم گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اور ایک ان کی دونوں کی ہوم گراؤنڈ پہ ایک میچ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک ہی میچ ہوتا ہے، اور جب بھی ہم نے ایک انڈائریکٹڈ ایج سے اس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، اور جب یہ سارے میچز ختم ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو لوور گراف سے نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ ایج ہوگی جو شو کرے گی کہ کس ٹیم نے کس ٹیم کو شکست دی ہے۔ تو ناظرین، جب یہ ڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس آ جائے گا، ہمیں معلوم ہوگا کہ کس نے کس کو شکست دی ہے، تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 کون سی ٹیم ہوگی۔ بیسیکلی اس طرح کے ٹورنامنٹ گراف جنہیں کہتے ہیں، ان کے اندر سیمی فائنل اور فائنل نہیں ہوتا۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کومل کہ یہ جو ٹورنامنٹ، ان کو انفیکٹ ٹورنامنٹ گراف ہی ہم کہتے ہیں، ان کا نام ہی ٹورنامنٹ گراف ہے، اور وہ ٹورنامنٹ سے ہی ڈیڈیوس کیا گیا ہے۔ ان کے اندر فائنل یا سیمی فائنل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اس میں ہر ٹیم دوسری ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے، اور وہ ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے، اور ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے ایک ڈائریکٹڈ گراف کی شکل کے اندر، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ٹیم، انفیکٹ ان کی رینکنگ کر دیتے ہیں کہ 1 2 3 4 کس حساب سے کون سی ٹیم سب سے بہتر ہے، اور اس کی رینکنگ کسی ٹیم کی کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ میں آپ کو بہت سارے میں آپ کو گراف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں کے اندر دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی ان کو گرافس کی شکل میں نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ایک پروٹین انٹریکشنز کا ایک گراف ہے جس میں مختلف کلر سے مختلف چیزیں شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک گراف کی ایک شکل ہے، گراف کی ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا ایک گراف ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ انٹرنیٹ ٹریفک دنیا میں مختلف شہروں کے درمیان میں ہے۔ کومل، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ یہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا گراف ہے، اس کے اندر بھی ڈفرینٹ یوزرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کی کنیکشن کو ایک ایج سے ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں، اور جبکہ جو انڈیویجول یوزرز ہیں وہ نوڈس کے طور پہ ریپرزینٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف گراف جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ اب یہ تھوڑا سا اور ہم ڈیپتھ میں جانا چاہیں گے اس کے بارے میں۔ جو چائنیز پوسٹ مین پرابلم ایک بڑا مشہور پرابلم ہے،
یہاں پہ چائنیز پوسٹ مین تو شکل ہمیں نہیں ملی، لیکن پوسٹ مین کی ہمیں ایک تصویر مل گئی جو وان گوگ کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ میں ایک شہر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو سڑکیں ہیں وہ یونی ڈائریکٹڈ ہیں، وہ ڈائریکشنل ہیں، ایک خاص ڈائریکشن میں آپ ان کو موو کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہاں پہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو اگر ہم ڈیفائن کریں اس شہر کے اندر، جو کہ ایک گریڈ گراف کے طور پہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے، تو اب کچھ اس قسم کا یہ ورڈنگ اس کی ہوگی کہ ایک چائنیز پوسٹ مین ہے جو اپنے گھر سے چلتا ہے یا پوسٹ آفس سے چلتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمام سڑکوں کو، جو گھر ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں، اسٹریٹس کے اوپر ہیں، وہ تمام گھروں کو ڈاک تقسیم کرے، تمام سڑکوں کو ایک دفعہ ٹریورس کرنے کے بعد، کم از کم ایک دفعہ ٹریورس کرنے کے بعد گھر واپس پہنچ جائے. اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ غیر ضروری طور پہ کوئی سڑک ٹریورس نہ ہو، اس کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اس کا ڈسٹینس بھی بچ جائے گا. تو یہ ایک بڑا کلاسیکل پرابلم ہے، ایک پریکٹیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک مشہور نام ہے گراف تھیوری کے اندر، اور وہ چائنیز پوسٹ مین ہے. اس پرابلم کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے اس سبجیکٹ کے اندر، اور اس کو ہم چیپٹر 6 میں غالباً ہم نے آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے چیپٹر 6 میں ہم نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر ہمیں پرابلم کیا پیش آئے گی چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو اسٹڈی کرتے وقت؟ اس میں ہماری پرابلم یہ ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا الگورتھم ہمیں مل جائے جو یہ بتا دے ہمیں، یا چائنیز پوسٹ مین کو یہ بتا دے کہ وہ کس طریقے سے چلے کہ جو ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ بھی کم سے کم ہو، اور ہر ایج کو کم از کم ایک دفعہ، اگر ممکن ہو، سب سے آئیڈیل تو بات یہ ہوگی کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کم از کم ایک دفعہ ضرور ہر ایج کو ٹریورس کرے، لیکن جو اور ایجز کو وہ ٹریورس کر رہا ہے، جو ایک سے زیادہ دفعہ وہ ٹریورس ہو رہی ہیں، اس کو کم سے کم دفعہ وہ ٹریورس کرے. یعنی کہ ایک تو ہمارے پاس اب تک یہ بات آ گئی کہ کس طرح ہم ایجز اور نوڈز کو ہم میپ کرتے ہیں فرق چیزوں کے اوپر، کہ یہ اگر اس کے بارے میں، اس کو ہم نوڈ کے بارے میں سوچ لیں، اس کو ہم ایج کنسیڈر کر لیں، تو کس طرح ایک چیز جو گراف نہیں تھی اس میں ہمیں ایک گراف نظر آنا شروع ہوتا ہے. جی بالکل. اور اب آپ نئی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد ہم پھر بہت قسم کے الگوریدمز اور پروسیسز اس ایبسٹریکٹ اسٹرکچر پہ لگا سکتے ہیں جس سے بہت سی پرابلم سالو ہوتی ہیں. جی، اس پہ ہم بہت سارے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس پہ بہت سارے آپریشنز کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم الگوریتھمس ڈیزائن کر سکتے ہیں جن کو ہم ایکشن آئٹمس کہیں گے، کہ ہم چائنیز پوسٹ مین کی ہیلپ کر رہے ہیں ایک ایسا ٹول ڈیزائن کرنے میں، ایسی راؤٹنگ ڈیزائن کرنے میں، اس کو بتانے میں کہ تم نے پہلے یہاں سے یہاں جانا ہے، فلاں چوک سے تم نے فلاں چوک پہ جانا ہے، اس کے بعد یہاں جانا ہے، تاکہ تم ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ یا ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ٹریورس کر کے اپنے گھر واپس آ جاؤ، اور تمہارا ٹائم بھی اس میں سیو ہو جائے. یہ پرابلم جو ہے ٹریولنگ سیلز پرابلم سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، کیا ہم وہ بھی سالو کریں گے اس کورس کے اندر؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کومل، کہ یہ چائنیز پوسٹ مین کا کام تو یہ تھا کہ وہ ڈاک تقسیم کرتا تھا، اور اس میں اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہتا تھا. جو ٹریولنگ سیلز پرسن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلز پرسن ہے جو مختلف شہروں کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہے، بائی ایئر جانا چاہ رہا ہے یا بائی روڈ جانا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شہر کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس پہنچ جائے، اور جو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ہے وہ بھی منیمم ہو. تو ناظرین، یہاں پہ ہر ورٹیکس کو ہم ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی یاسر کہا تھا کہ یہ ورٹیکس اور ایجز کا رول جو ہے وہ بڑا مزیدار ہے. تو ٹریولنگ سیلز پرسن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہر ورٹیکس ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس ہو اگر یہ ممکن ہے، اور ساتھ ہی ڈسٹینس بھی منیمائز ہو جائے. اور چائنیز پوسٹ مین کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ ہر ایج ایک دفعہ ٹریورس ہو، اور تمام ایجز ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس ہوں یا ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ٹریورس ہوں، اور وہ بندہ واپس پوسٹ مین واپس پہنچ جائے جہاں سے وہ چلا تھا. یہ بڑے ملتے جلتے پرابلمس ہیں، ہم آج ان کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہماری کوشش صرف یہ ہوگی کہ آپ کو ایک پکچر مل جائے کہ ہم کیا کرنا چاہیں گے. تو ٹریولنگ سیلز پرسن کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر ورٹیکس کو ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہا ہے. اس کے کچھ سب پرابلمس بھی بن جاتے ہیں. ٹریولنگ سیلز پرسن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈسٹینس بھی منیمائز کرنا چاہ رہا ہے. اس کا جو دوسرا ورژن ہے جس میں وہ ڈسٹینس منیمائز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو ہم ہیملٹونین سائیکل پرابلم کہتے ہیں، جس میں اس نے ہر ورٹیکس کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آنا ہے اور ڈسٹینس کا خیال نہیں کرنا. اسی طرح اس کا ایک اور ورژن ہے جس کو نائٹس ٹور کہتے ہیں، جو چیس بورڈ کے اوپر موو کرتا ہے. یہ ساری چیزیں گراف تھیوری کے اندر آ جاتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہمارا سفر آپ کے ساتھ شروع ہوگا تو آپ اس کو انجوائے کریں گے.
اب وہ کومل کا جو سوال تھا بہت شروع میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم گرافس کیوں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے. تو ناظرین یہ اب آپ دیکھیے، ہم آپ کو کچھ خوبصورت گراف دکھانا چاہیں گے، کچھ سیمیٹریکل گراف دکھانا چاہیں گے. سب گراف اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن آپ خوبصورتی جب بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ایسے گراف بھی ہوں جو اتنے خوبصورت نہ ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ردم ہے ان گرافس کے اندر، یا کتنی بیوٹی ہے ان گرافس کے اندر. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ردم ہے یا جو بیوٹی ہے یا یہ جو سیمیٹری ہے، اس کو آپ ایکسپریس کیسے کرتے ہیں گراف کی پراپرٹیز کے اندر. وہ کون سے تھیورمز ہیں، وہ کون سی پراپرٹیز ہیں گرافس کی جو کہ اس کی بیوٹی کو ایکسپریس کرتی ہیں، جو اس کی سیمیٹری کو، جو اس کے ریگولر سٹرکچر کو ڈسکرائب کرتی ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چیپٹر 2 کے اندر ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کریں گے کہ گراف کی کیا یوٹیلیٹیز ہیں، کیا پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک نان گراف پرابلم کو ہم گرافیکل پرابلم کے طور پہ سالو کر لیں؟ ہاں، یہ کومل آپ کا سوال بالکل بجا سوال ہے کہ ایک نان گراف پرابلم ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس گھر بنانے میں مختلف سٹیپس ہیں. آپ نے بنیادیں ڈالنی ہیں، اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اس میں کچھ پری ریکویزٹس بھی ہیں کہ آپ جب تک دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے، جب تک کہ بنیادیں نہیں ڈال سکتے، اس کا ٹائم بھی آپ کے پاس ہے. دیواریں کھڑی کرنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس ہے، چھتیں کھڑی کرنے کا، اور ایک آپ کے پاس پری ریکویزٹ بھی ہیں کہ یہ کام پہلے ہوگا اور یہ کام. اس کو آپ گراف سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ نے شاید پہلے کبھی ایسے سوچا نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ گھر کتنے ٹائم میں بنا سکتے ہیں. اتنا ٹائم آپ کو ہر صورت میں لگانا پڑے گا. اگر آپ بہت زیادہ مزدور لگا دیں، بہت زیادہ مستری بھی استعمال کریں اپنے کام کے لیے، اس کے باوجود کچھ کام ایسے ہیں جو پہلے ہونے ضروری ہیں، اس کے بعد وہ کام ہوں گے. تو ایک منیمم ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا، ایک کرٹیکل ٹائم آپ کو چاہیے ہوگا کہ اس سے زیادہ اس سے کم آپ ٹائم نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی. ہم بہت ساری اس طرح کے ایگزامپلس کریں گے اگلے ایپیسوڈس کے اندر کہ کس طریقے سے ایک نان گراف پرابلم کو ہم سالو کر سکتے ہیں ایک گراف پرابلم کے ذریعے سے. اسی طرح سے ناظرین ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے چیپٹر 3 کے اندر آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے کہ گراف تھیوری کے بیسکس کیا ہیں، جو بنیادی ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا ہیں. گراف تھیوری کے اندر جو ہم مختلف بنیادی چیزیں، جو ڈیفینیشنز کے علاوہ بیسک پراپرٹیز، اگرچہ یہ سارا کورس گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے بارے میں ہے، اور گراف تھیوری تقریباً سارے چیپٹرز میں آپ کو نظر آئے گی آخری چیپٹر تک، لیکن یہاں بالکل بیسکس کی ہم بات کریں گے. مثال کے طور پہ یہ آپ کو 2 گراف دکھائے گئے ہیں. یہ 2 گراف پہ دیکھ لیں، یہ تو بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں، یعنی سیم گراف لگ رہے ہیں. کومل آپ نے اب یہ کہا کہ یہ گراف سیم گرافس ہیں. گراف تھیوری کی ٹرمینالوجی میں ہم ان کو سیم گرافس نہیں کہتے، اور وہ سیم گراف اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ان کا دیکھیں ورٹیکس 1 اور ورٹیکس 2 اور ورٹیکس 3 ایک گراف میں اگر آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو دوسرے گراف میں کیا وہی ورٹیسز 1 2 3 کنیکٹڈ ہیں یا نہیں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس طرح سے کنیکٹ، لیکن ان کی شکلیں بہت ملتی جلتی ہیں، بالکل ایک جیسی شکلیں ہیں. یہ پراپرٹی ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چیپٹر 3 کے اندر، اور اس پراپرٹی کو گراف آئسومورفزم کہا جاتا ہے کہ ان کی جو شکلیں ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں. اگر ہم ان کو الٹا سیدھا کر دیں تو وہ اگر شکلیں نہیں بھی ایک جیسی، اگر لگ نہیں رہا کہ وہ ایک جیسی ہیں تو وہ پھر آپ کو لگنی بھی شروع ہو جائیں گی ایک جیسی. تو ایکول گرافس ایک چیز ہے اور آئسومورفک گراف ایک اور چیز ہے. اس طرح کی بے تحاشا پراپرٹیز، بیسک پراپرٹیز ہم چیپٹر 3 میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین اسی طرح سے ایک اور پراپرٹی ہے کمپلیمنٹ آف اے گراف. تو کمپلیمنٹ آف اے گراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک گراف میں اگر 2 ورٹیسز کے درمیان ایک ایج ہے تو اس کے کمپلیمنٹ کے اندر ان ورٹیسز کے درمیان وہ ایج نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اوریجنل گراف میں ایج نہیں ہے تو جو کمپلیمنٹ گراف کا ہے اس میں ایج ہونی چاہیے. تو اب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ گراف جو دونوں آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ ایک دوسرے کا کمپلیمنٹ ہے. تو یہ کمپلیمنٹ بھی ہیں اور یہ آئسومورفک بھی ہیں. یہ ایک بڑی مزیدار سی چیز ہے کہ ہم نے ایک گراف کو دوسرے گراف میں ٹرانسفارم کیا ہے، وہ ایک نیا سارٹ آف نیا گراف بن گیا ہے، لیکن ملتا جلتا بھی ہے اپنے آپ سے. اس طرح کی بے تحاشا پراپرٹیز آپ کو گراف چیپٹر ہماری ٹیکسٹ بک کے چیپٹر 3 میں آپ کو نظر آئیں گی. کمپلیمنٹ آف اے گراف، آئسومورفزم آف اے گراف، ایکول گرافس، آئسومورفک گرافس. اسی طرح چیپٹر 4 میں ہم کچھ الگورتھمس ڈسکس کریں گے، کچھ بنیادی الگورتھمس ڈسکس کریں گے.
گراف الگوریتھمس ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پہ یہ 2 گرافس ہیں, ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ آئسومورفک ہیں. آپ کی آنکھوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئسومورفک ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی الگوریتھم بھی تو ہونا چاہیے, کوئی سسٹمیٹک طریقہ بھی تو ہونا چاہیے یہ چیک کرنے کا کہ کیا یہ واقعی آئسومورفک ہیں. اس کے لیے کیا ہم کوئی ایسا الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں جو پولینومیل ٹائم میں ہمیں یہ جواب بتا دے کہ کیا یہ آئسومورفک ہیں. ہم ایک گراف کا کمپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, کیا کوئی ایفیشینٹ طریقہ ہے جس میں پولینومیل ٹائم کے اندر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس گراف کو اس کے کمپلیمنٹ میں ایک اور گراف میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں جو اس کا کمپلیمنٹ ہو. تو اس طرح کے پرابلمس ہم چیپٹر 4 میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی طرح سے یہ سلائڈ پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کورس کا نام گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس ہے. چیپٹر 3 میں ہم ڈیفینیشنز, کچھ بنیادی تھیورمز, گراف تھیوری کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. چیپٹر 4 میں ہم کچھ ایکشن آئٹمس کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ پروسیسنگ کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے, کوئی الگوریتھم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم چیپٹر 3 میں ڈیفائن کریں گے کہ پاتھ کیا ہوتا ہے. پاتھ کے اندر ایک راستہ جس میں نہ ورٹیکس ریپیٹ ہو نہ ایج ریپیٹ ہو. ایک ٹریل کیا ہوتی ہے, اس میں ورٹیسز ریپیٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایجز ریپیٹ نہیں ہو سکتی. واک کیا ہوتا ہے, جیسے اس میں ورٹیسز ریپیٹ ہو سکتے ہیں, ایجز بھی ریپیٹ ہو سکتی ہیں. اسی طرح چیپٹر 4 میں ہم ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے الگوریتھمس. فار ایگزامپل یہ روڈ نیٹ ورک کا گراف آپ کے سامنے ہے یا پی آئی اے نیٹ ورک کا گراف آپ کے سامنے ہے. ہاؤ ٹو فائنڈ اے شارٹیسٹ پاتھ بٹوین 2 cities, between 2 vertices. اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ ایک نکال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کافی سارے شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں. ہم وہ والا شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے جو دی شارٹیسٹ پاتھ ہو, جس کا ٹوٹل ڈسٹینس کم سے کم ہو. تو ہمارے پاس اگر ملٹیپل اس کے آنسرز آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی آپ کو اچھا لگتا ہوگا کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے راستے سے جائیں, لیکن یہ بھی آپ کے لیے شاید امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کو جو سٹاپس ہیں ایئر لائن کے آپ کے وہ کم سے کم ہوں. تو یہ بھی آپ کا ایک پرابلم بن سکتا ہے. اس کے لیے بھی ہم الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں چیپٹر 4 کے اندر کہ کس طریقے سے آپ ایک شارٹیسٹ پاتھ بھی نکالیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ گارنٹی ہو کہ اس میں جو ورٹیسز بیچ میں آ رہے ہیں وہ کم سے کم ہوں. تو ناظرین, جیسا کہ اس سلائڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیسکس, بنیادی ڈیفینیشنز ہم چیپٹر 3 میں کریں گے. واک کیا ہوتی ہے, پاتھ کیا ہوتا ہے, شارٹیسٹ پاتھ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد چیپٹر 4 میں ہم الگوریتھمس ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے. چیپٹر 5 میں ہم کیا کرنے کی کوشش کریں گے؟ چیپٹر 5 میں بھی کیا ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے؟ وہ تو ایک ہی بات ہوگی, کیونکہ اگر ہم ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں تو پھر ہم دوسرا بھی نکال سکتے ہیں. کیا یہ اسپیسیفک ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی کومل, بالکل صحیح آپ نے کہا کہ چیپٹر 4 میں تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ شارٹیسٹ پاتھ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. چیپٹر 5 میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم ایک کی بجائے ملٹیپل شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں جو سارے ایج ڈسجوائنٹ ہوں, کہ وہ دونوں پاتھ یا تینوں پاتھ جو ہم نکالیں شارٹیسٹ, وہ ان میں کوئی ایج کامن نہ ہو. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ورٹیکس کامن نہیں ہونا چاہیے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, تو وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کومل کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر ہم ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں تو پھر ہم 2 ایج ڈسجوائنٹ شارٹیسٹ پاتھ بھی اتنی آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہے, لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ایک شارٹیسٹ پاتھ کی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا جو الگوریتھم ہمارے پاس ہے, اس کو ہم کس طرح سے ماڈیفائی کریں کہ ہمارے پاس 2 شارٹیسٹ پاتھ آ جائیں یا ملٹیپل شارٹیسٹ پاتھ آ جائیں, سچ دیٹ کہ وہ سارے شارٹیسٹ پاتھ جو ہیں وہ ایج ڈسجوائنٹ ہوں اور ان کا جو لینتھ اگر ہم سم کر دیں ان سب کی وہ بھی منیمم ہو. تو یہ پرابلم ہم چیپٹر 5 میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ ٹرانسفارمیشن ہوگا چیپٹر 4 کے شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کی. تو یہ آپ کو ایک پینورامک پکچر اب میں سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں. چیپٹر 2 میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپلیکیشنز کی بات کریں گے. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ شروع میں پڑھنا چاہیں شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. چیپٹر 3 میں گراف تھیوری کی بیسکس ڈسکس ہوں گی. چیپٹر 4 میں ہم بیسکس گراف الگوریتھمس ڈسکس کریں گے. چیپٹر 5 میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. چیپٹر 6 میں ہم چائنیز پوسٹ مین پرابلم, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, وہ ڈسکس کریں گے. چیپٹر 7 میں ہیملٹونین سرکٹس کا ذکر ہوگا, اور چیپٹر 8 میں ہم ڈائریکٹڈ گرافس کا ذکر کریں گے, اور اس میں ٹورنامنٹس گراف بھی اسپیشلی شامل ہوں گے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. یہ آپ کو ایک اسکیم دکھائی گئی ہے کہ جس طریقے سے آپ مختلف چیپٹرز کو کس طرح سے وہ لنک ہوتے ہیں آپس میں, کیا کیا ٹاپکس ہیں مختلف چیپٹرز کے اندر. یہ آپ کو ہیلپ دے سکتی ہے ایک پینورامک پکچر دیکھنے کے لیے اس گراف کے بارے میں. یہ تو ہو گیا نا ایک اوور ویو کورس کا, لیکن اب اگر ہم
واپس اس سوال پہ آئیں کہ ہم کس طرح ان کو پڑھیں اور ان سارے ٹاپکس کو کس طرح پڑھیں کہ ہمیں وہ جو آپ نے کہا کہ پیشن ایک اراؤز ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ سب چیزیں ہم کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کسی کورس کو پڑھنے کے یا سمجھنے کے بارے میں، کسی کتاب کو سمجھنے کے بارے میں۔ ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے ایلس ان ونڈرلینڈ پڑھی ہوگی۔ کومل، آپ کے خیال میں وہ ایک بہت ہی پاپولر کتاب تھی۔ آپ کے خیال میں وہ پاپولر کیوں تھی وہ کتاب؟ آئی تھنک اس کے اندر جو امیجنیشن یوز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ کیریکٹرس کی، وہ ریڈر کے لیے ایک پیشن اور ایک ایموشنل جرنی پہ اس کو لے کے جاتا ہے۔ ہاں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ نے ایلس ان ونڈرلینڈ کی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے پہلے پیج کے اوپر اس نے ایلس جب اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ایک گرم شام کو، تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بہن کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور وہ کتاب بڑی بورنگ تھی، اس نے پڑھنے کی، ایلس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ وہ بورنگ اس لیے تھی کہ نہ اس میں کوئی کنورسیشن تھی اور نہ ہی اس میں کوئی تصویریں تھیں۔ تو ناظرین، کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی پریزنٹیشن بورنگ ہو جاتی ہے اگر اس میں کنورسیشن، اس میں انٹریکٹیویٹی نہ ہو، اس میں سوال جواب نہ ہو، اس میں کچھ ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں، اس میں کچھ تصویریں نہ ہوں، اس میں امیجینیشن نہ ہو۔ تو جو سب سے مزیدار بات میرے خیال میں ایلس ان ونڈرلینڈ کی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی بڑوں میں بھی اور چھوٹوں میں بھی بہت مقبول ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک فیلنگ آف ونڈر کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں جو امیجنیشن آپ کی ہوتی ہے، کبھی ایلس بڑی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ جو اس کا وہ خرگوش ہے وہ کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی باہر نکل آتا ہے۔ اس میں جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، چیشائر کیٹ جو ہے وہ کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ بڑی مزیدار چیزیں ہیں جو آپ کی امیجنیشن کو بہت کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دم بخود بیٹھے رہتے ہیں اس کو۔ تو ہماری کوشش بھی یہی ہوگی اور آپ کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کو ایکسائٹنگ بنانے کی کوشش کریں، اس سبجیکٹ کو۔ اس میں آپ کی امیجنیشن کو کسی طریقے سے ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور جو ٹرانسفارمیشنز ہیں، جیسے آپ نے لیگو بلاکس استعمال کیے ہوں گے جب آپ چھوٹے تھے، اس میں بھی مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ جب آپ لیگو بلاکس استعمال کرتے تھے تو آپ کو کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ کومل، آپ نے کھیلا لیگو بلاکس کے ساتھ؟ جی بالکل۔ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو بلڈنگ بلاکس دے دیے گئے تھے اور ان بلڈنگ بلاکس کو آپ مختلف طریقے سے جوڑ کے آپ ایک نئی چیز بنا لیتے تھے۔ تو ہماری کوشش بھی اس سبجیکٹ میں، اس کورس میں یہ ہوگی کہ ہم آپ کو ایک بلڈنگ بلاکس آپ کو پرووائڈ کر دیں چیزوں کے، چاہے وہ تھیرمز ہوں، ان کے بلڈنگ بلاکس دے دیں، چاہے وہ پروفس ہوں، چاہے وہ الگورتھمس ہوں، اور ان بلڈنگ بلاکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف چیزیں بنانے کی کوشش کریں۔ کبھی وہ خوبصورت چیز بن جائے گی، کبھی وہ بہت یوزفل چیز بن جائے گی، کبھی وہ ایک ایسا تھیرم بن جائے گا جو کسی نے پہلے پروف کیا تھا یا پہلے ڈسکور کیا تھا، کبھی وہ ایک الگورتھم کی فارم میں بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم گراف تھیوری ان الگورتھمس کے اس کورس میں آپ کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ناظرین دیکھیں کہ اسٹڈی آف گرافس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے میتھمیٹکس کے باقی آئیڈیاز سے، کومل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ وہ آئی تھنک اس کی ویژولائزیشن پراپرٹیز ہیں جو میتھس کی کسی اور برانچ میں نہیں آپ کو ملتی۔ میتھس کی کچھ برانچز میں تو شاید مل جاتی ہوں گی، لیکن سب برانچز میں یہ لگژری آپ کو نہیں ہوگی کہ آپ بیسکلی آپ دیکھ سکیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے فیل کر سکتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایک گراف بنا سکتے ہیں، آپ ایک گراف کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سیمیٹری ہے۔ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ان کے اندر ایک بڑی پاور ہے یہ جج کرنے کی کہ اس میں ردم ہے کہ نہیں۔ آپ میوزک اپریشیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک پینٹنگ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ گراف کے بارے میں جو اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ ان کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے ایلس نے ڈسکور کیا تھا ایک ونڈر لینڈ، اسی طرح گراف کا جو ونڈر لینڈ ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی کوشش سے آپ اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ویژول انٹیوشنز جو ہم نظریں ہمیں کچھ بتا رہی ہیں لیکن ہمیں پوری طرح نہیں سمجھا سکتی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ لگ رہا ہے ہمیں کہ کچھ ہو رہا ہے، جی جی، یا ہم نے کوئی چیز چینج کر دی تب ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس سے فرق کیا پڑا۔ گراف تھیوری کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اب ہم ویژول انٹیوشن سے آگے نکل کے پریسائز میتھمیٹیکل آئیڈیاز تک پہنچ سکیں گے اور ان کو ڈسکرائب کر سکیں گے۔ تو جو ویژول انٹیوشن ہے وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے
اگر ہم ڈائریکٹلی ان تھیرمز پہ جمپ کرنے کی کوشش کریں گے جو گراف تھیوری کے اندر ہیں اور جو بڑے پاورفل تھیرمز ہیں، تو وہ انجوائمنٹ ہمیں نہیں ملے گی، وہ جو ہماری ویژول سینس ہے جو جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چیز دوسرے میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے. تو ہماری کوشش ناظرین اس کورس کے اندر، گراف تھیوری ان الگورتھمس کے کورس کے اندر یہ ہوگی کہ ہم آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو بہت ساری کلر ڈائیگرامز دکھائیں، بہت سارے کلرڈ گرافس دکھائیں. انفیکٹ یہ جو ہمارا کورس ہے، یہ جو آپ کتاب استعمال کر رہے ہیں ہم، اور یہ جو ہم سلائیڈز آپ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اس کورس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کورس ہم نے ڈرا کیا ہے، اس لیے کہ اس میں ہزاروں گرافس ہم نے ڈرا کیے ہیں آپ کے لیے، کلرڈ گرافس ڈرا کیے ہیں، اور وہ اس لیے ڈرا کیے ہیں کہ آپ کو بھی یہی عادت ہو گرافس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، گرافس کے تھیرمز کو سمجھنے کے لیے، گراف کے الگورتھمس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، کہ آپ ڈرائنگس کر سکیں اس کی. جب آپ ڈرائنگ کریں گے تو جو انسائٹ آپ کو ملے گی کسی گراف کے بارے میں، وہ کبھی بھی سوچنے سے وہ انسائٹ نہیں مل سکتی جب تک آپ ہاتھ سے اس کو ڈرا نہیں کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرووک کریں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ آپ اس سے کس حد تک پرووک ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ کلر ڈائیگرامز آپ کو دکھانے کی کوشش کریں. ان کلر ڈائیگرامز کے اندر جو، جیسا کہ یاسر نے ابھی آپ سے کہا کہ کچھ ہڈن پیٹرنز ہیں، ان ہڈن پیٹرنز کو ہم نے ایکسپریس کرنا ہے میتھمیٹیکلی، اور وہ جو ان کے اندر سیمیٹری ہے، جو ان کے اندر پراپرٹیز ہیں، وہ تھیرمز کے اندر ایکسپریس ہوں گی. اس کے بعد وہ جو بیوٹی ہے ان کے اندر، وہ الگورتھمس کے اندر بھی آئے گی، وہ تھیرمز کے اندر بھی آئے گی، اور آپ اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. یہ جو پاتھ آف ڈسکوری ہے کہ آپ خود سے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں مختلف اس میں ہم چیزوں کو. بہت ساری غلطیاں بھی کریں گے. کومل نے بالکل صحیح کہا کہ ہم آپ کو پرووک تو کر سکتے ہیں ایک مختلف گرافس دکھا کے، کہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں اس گراف میں اور اس گراف میں کیا فرق ہے، اس گراف کو ہم نے کس طریقے سے ٹرانسفارم کیا ہے دوسرے گراف کے اندر، کیا اس گراف میں یہ پراپرٹی ہے، کیا دوسرے گراف میں بھی یہ پراپرٹی ہے یا نہیں. اگر ہم اس گراف میں ایک مقصد حاصل کر سکتے ہیں، ایک الگورتھم لگا کے ایک شارٹیسٹ پاتھ نکال سکتے ہیں، تو کیا دوسرے گراف میں بھی کیا یہ ممکن ہوگا جس میں ایج ویٹس نیگیٹو یا پازیٹیو ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. اب جو کومل کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم غلطی کر سکتے ہیں اس میں، یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اس غلطی کرنے کے بارے میں؟ غلطی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ غلطی کرنا جو ہے وہ صحیح چیز سیکھنے کے اندر اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چلتا ہے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کو صحیح جو راستہ ہے اس کی اصل سمجھ آتی ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس لیے یہ غلطیاں ہیں، اور اصل میں اس کا کیریکٹر یہ ہے. دوسری، اس کی غلطیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ غلطیوں سے ریکور کرنا جو ہے اس کے لیے پرسسٹنس ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ غلطی کرنے کے بعد چلتے جائیں، نہ کہ یہ کہ آپ ایک کے بعد ایک صحیح کے بعد صحیح قدم لیتے رہیں، بلکہ آپ غلط راستوں پہ جائیں، پھر واپس آئیں، پھر سوچیں کیا ہوا تھا، غلطی کہاں ہوئی. اس سے جو پرسسٹنس آتی ہے وہ اب بہت سارے سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ وہ میتھمیٹکس ایجوکیشن کا شاید اہم ترین حصہ ہوتا ہے، پرسسٹنس ان ٹیکلنگ اے پرابلم. تو ناظرین، جیسے کہ یاسر نے آپ کو بتایا کہ ہم انفیکٹ آپ کو پرووک کریں گے کہ آپ چیزیں ڈسکور کریں، اور بعض دفعہ ہم پرووک کریں گے کہ آپ غلطی بھی کریں. اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ غلطی کر کے آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے ایلس نے اپنے ونڈرلینڈ میں جب وہ گئی تھی تو اس نے غلطیاں کی تھیں، وہ گر گئی تھی، وہ بعض دفعہ پھنس گئی تھی کسی ریبٹ ہول کے اندر. تو اسی طرح سے کومل بھی یہاں پہ غلطیاں کریں گی. انفیکٹ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ساری غلطیاں کریں تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کر سکیں. تو ہم وہ غلطیاں ساری کومل سے کروائیں گے. سو کومل ول بی ایکٹنگ دا رول آف ایلس ان ونڈرلینڈ. ہمارا جو گراف تھیوری کا ونڈرلینڈ کا جو سارا کینوس ہے، اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ غلطیاں کریں اور غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا، اب ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے اس ڈسکوری کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر، جو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، میں اپنی کلاس میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکوری بیسڈ لرننگ کی جائے، کہ وہ الگورتھم اگر آپ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں جو کچھ 100 سال پہلے یا کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلاس میں وہ چیز ڈسکور کر لیں؟ ایک بڑا بنیادی سوال کیا جاتا ہے. یا وہ تھیرم جو کسی بہت بڑے سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا تو وہ آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کیا کلاس میں؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے. تو اس کے بارے میں میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے.
اگر کسی اور انسان نے وہ ڈسکور کیا تھا تو آپ بھی ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ کلاس روم میں ٹائم کم ہوتا ہے, آپ کے پاس بھی شاید ٹائم اتنا نہ ہو, لیکن جب آپ پیشنیٹلی انوالو ہو جائیں گے تو تھوڑے ٹائم میں بھی آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ الگوریتھم کو ایک ہی جمپ میں ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ہم ایک کروڈ ورژن اس سوفسٹیکیٹڈ الگوریتھم کا جو کتابوں میں دیا جاتا ہے اس کا ایک کروڈ ورژن ڈسکور کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اس سوفسٹیکیٹڈ ورژن کی طرف جائیں. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ ایک مقصد ہمارا اس کورس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کانفیڈنس دیں اور یہ کیپیبلٹی دیں کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یہ کام آپ خود سے کر سکتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں. تو ناظرین, پھر یہ گراف تھیوری ان الگوریتھمس کا جو سفر ہے یہ گرافس کا ایک سفر ہوگا, یہ پراپرٹیز آف گراف کا ایک سفر ہوگا. ہم کچھ آپریشنز پرفارم کر رہے ہوں گے گرافس کے اوپر, ہم ٹرانسفارم کر رہے ہوں گے گرافس کو, ایک گراف کو دوسرے گراف میں, جس طرح سے آپ لیگو بلاک سے استعمال کرتے ہیں, ایک کھلونا بناتے ہیں, ایک چیز بناتے ہیں, اس کے بعد دوسری چیز بنا دیتے ہیں. اس میں ہم پروفس بھی کریں گے, زیادہ تر ہم کنسٹرکٹیو پروفس کریں گے. کنسٹرکٹیو پروف کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ ایک تھیورم کو پروف کر رہے ہوں گے, مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے, میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. نہ صرف آپ یہ پروف کر رہے ہوں گے بلکہ ساتھ ہی ایک الگوریتھم بھی آپ ایسا ڈیزائن کر رہے ہوں گے جس سے وہ ہیملٹونین سائیکل آپ کے سامنے بن کے نکل آئے گا. اس میں ہم کانسیپٹ میپ بھی استعمال کریں گے. وہ کانسیپٹ میپ جب آپ کے سامنے آئے گا تو میں یاسر سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں. مجھ سے کومل پوچھ رہی تھیں ابھی جب یہ ہمارا ایپیسوڈ شروع نہیں ہوئے تھے کہ اس کورس کے بارے میں اگر آپ ایک سینٹنس میں یہ بتانا چاہیں کہ کس طرح سے یہ مختلف ہوگا باقی اور کورسز سے, گراف تھیوری ان الگوریتھمس کے اور کورسز سے جو اور جگہ پڑھائے جاتے ہیں یا اور جگہ آفر کیے جاتے ہیں. آپ کو ویب پہ بے تحاشا کورسز گراف تھیوری ان الگوریتھمس کے مل جائیں گے. وہ اس کورس کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھیں اور اس کتاب کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھیں, یعنی ہمارا جو اسٹائل ہے پڑھانے کا اس کے بارے میں. تو ایک سینٹنس اگر صرف مجھ سے پوچھا جائے کہ وہ کیا ہوگا تو میں اسے کہوں گا کہ بیسیکلی ٹرانسفارمیشنس. ایک گراف ٹرانسفارم ہو رہا ہے دوسرے گراف کے اندر, ایک الگوریتھم ٹرانسفارم ہو رہا ہے دوسرے الگوریتھم کے اندر, ایک تھیورم ٹرانسفارم ہو رہا ہے دوسرے تھیورم کے اندر, اور ایک پروف ٹرانسفارم ہو رہا ہے دوسرے پروف کے اندر. تو یہ جو ٹرانسفارمیشنز کا جو یا پھر یہ جو ٹرانسفارمیشن کا, جیسے ایلس ان ونڈرلینڈ کے اندر چیشائر کیٹ ٹرانسفارم ہوتی ہے, یہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی ٹرانسفارمرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے. میرے خیال میں اس میں ایک جو فیسینیٹنگ چیز یہ ہے کہ ٹرانسفارم, آپ ایک چیز جس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھیلنا شروع ہوتے ہیں کہ اس کا یہ پرزہ میں تبدیل کر دوں یا یہ حصہ تبدیل کر دوں تو اس کی کیا شکل بنتی ہے, اور کرتے کرتے پھر آپ ایک نئے پیٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہیومن ایبلٹی, نیچرل ایکسپیریمنٹل ایبلٹی جو ہماری ہے کہ ایک ایک چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں جہاں تک کہ ہم ایک نئے آئیڈیا تک پہ پہنچ نہیں جاتے, یہ انگیج ہو جاتی ہے. اور بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ان کو دیں تو وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مزہ کیسا ہے, پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی, جو کہ والدین کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ دے نیچرل ایکسپیریمنٹس. کھلونوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین اسی طرح سے آپ کے سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک الگوریتھم جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے گراف کے اوپر, شارٹیسٹ پاتھ نکال رہا ہے یا اسپیننگ ٹری نکال رہا ہے یا منیمم اسپیننگ ٹری نکال رہا ہے. اس میں دیکھیں گراف کس طرح سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. یہ جو ہماری اپروچ ہے کہ ہم گراف کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جو چینجز آ رہی ہیں الگوریتھم کی وجہ سے وہ کسی ٹیبل میں اسٹور کریں. ٹیبل ایک ایسی فارم نہیں ہے جس کو ہمارا ذہن ویژولائز آسانی سے کر سکے, وہ تو ایک ٹیبل ہے, اس کو کمپیوٹر زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ہمارا جو ذہن ہے, ہماری آنکھیں جو ہم ویژولائز کرتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں اگر گراف میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں. تو یہی کچھ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ ایک گراف دوسرے گراف میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے. یہ کمپلیمنٹ ہم نے ایک گراف کا لیا ہے, اب یہ اس کی شکل پھر بھی وہی رہی ہے. تو یہ ایک بڑی مزیدار سچویشن ہے جس کا پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ گراف ٹرانسفارمنگ انٹو اندر گراف, لیکن وہ اندر گراف بھی انفیکٹ وہی گراف ہے جو پہلا والا گراف تھا. یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک تھیورم جو ہے وہ دوسرے تھیورم میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے,
اور اسی طرح سے اس کا پروف جو ہے پہلے تھیورم کا وہ دوسرے تھیورم کے پروف میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ بھی میرے خیال میں انجوائے کریں گے اور آپ کو عادت ہو جائے گی پھر ٹرانسفارمیشنز کرنے کی. یہ ناظرین آپ کو میں نے ایک کانسیپٹ میپ شو کیا ہے جو چیپٹر 5 میں ہم استعمال کریں گے. کانسیپٹ میپ ہے یہ, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کریں, کانسیپٹ میپ کے بارے میں یاسر آپ کچھ. کانسیپٹ میپ جو ہیں یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک نالج بیس کو جو ایکسپرٹ کا ہو یا اسٹوڈنٹ کا ہو اس کو آپ ایک ویژول فارم میں بڑا کنسائسلی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کانسیپٹس کے نام لکھیں اور کانسیپٹس کے درمیان انٹر کنیکشن, ایک کانسیپٹ دوسری کانسیپٹ کے ساتھ کس طرح کیا ریلیشن شپ ہے اس کا, کیا ایک کو دوسرے میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں جو نالج بیس کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں, اس کو آپ ایک بہت سمپلی گراف کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک گراف ہی بنتا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو چیزیں شاید آپ نے الگ الگ چیپٹرز میں الگ الگ ٹائم پہ سیکھی ہوں ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک کنسائس وے سے آپ اپنے بہت بڑے جو نالج بیس ہے جو آپ کو بولنا شروع کریں تو 3 دن لگتے رہیں, وہ اس کا ایک بالکل شارٹ ہینڈ طریقہ ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرنے تو جو کچھ آپ نے سمجھا ہو اس کی ایک پینورامک پکچر بن جاتی ہے بالکل آپ کے سامنے. تو یہ بھی ہم استعمال کریں گے, جیسا کہ آپ کو اس کانسیپٹ میپ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک الگورتھم جو ہے ایک بلڈنگ بلاک سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں. اور جیسا کہ اس کانسیپٹ میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاک استعمال کریں گے, ایسے بلڈنگ بلاکس جو استعمال کرنے میں آپ بہت آسانی محسوس کریں, اور ان بلڈنگ بلاکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بڑے سوفسٹیکیٹڈ الگورتھمس ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ بہت ساری مزیدار چیزیں بنا سکتے ہیں. وہ بلڈنگ بلاک بذات خود ہو سکتا ہے اتنا مزیدار نہ ہو, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے, جیسے اس ساری عمارت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو برکس استعمال ہوئی ہیں, جو اس میں بلڈنگ بلاک استعمال ہوئے, وہ بذات خود کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھے, لیکن ان کو جب آپ نے انوویٹیولی استعمال کیا تو ایک بڑی خوبصورت پکچر آپ کے سامنے بن گئی. ناظرین, اس میں آپ دیکھیں کہ کمپلیکسٹی آف این الگورتھم کو نکالتے ہوئے کچھ پروسیسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک پکچر بننی چاہیے کہ آپ کس طرح سے کسی الگورتھم کی ٹائم کمپلیکسٹی ڈرائیو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے جو الگورتھمس کا جو کورس پہلے پڑھا تھا اس میں, کہ ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے وہ ایکسپریس کی جاتی ہے ان ٹرمز آف دا سائز آف دا پرابلم, اور وہ پولینومیل ہونی چاہیے, وہ ایکسپونینشیل نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیریویشن آف ٹائم کمپلیکسٹی آف این الگورتھم ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, ایک بڑا اہم کام ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہاں ہم نے ٹائم کمپلیکسٹی کو وہ جو ویژولائزیشن ہے اس کو بھی ایک گراف سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے. ٹائم کمپلیکسٹی کو ایک گراف میں ہم کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ کومل بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا, اور میرے خیال میں ناظرین آپ بھی یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. ٹائم کمپلیکسٹی نکالنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی الگورتھم کے بنیادی سٹیپس کیا ہیں, وہ کیا کام کر رہا ہے, بیسک کام وہ کیا کر رہا ہے. اب وہ بیسک کام کتنی دفعہ وہ کر رہا ہے, کیا کوئی فور لوپ ہے, کیا کوئی وائل لوپ ہے, اس کو کتنی دفعہ ایک کام کرنا پڑتا ہے, ایک چھوٹا سا کام کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک آبجیکٹو حاصل کر لے, تاکہ جو اس کو ان پٹ دی ہوئی ہے اس ان پٹ کو وہ آؤٹ پٹ میں ٹرانسفارم کر دے. مثال کے طور پہ ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس کو کتنے, آپ کے الگورتھم جو آپ نے ڈیزائن کیا اس کو کتنے کمپیریزن سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں. یہاں پر گراف کے اندر جو ایجز نظر آ رہی ہیں, ہر ایج ایک کمپیریزن کو شو کر رہی ہے. تو ناظرین دیکھیے, یہ چیز آپ کو اور جگہ نظر نہیں آئے گی کہ جو ویژولائزیشن تھی ٹائم کمپلیکسٹی کی, اس کی ڈیریویشن کے لیے جو آپ کو تصویر بننی چاہیے تھی, اس کو ایکسپلیسٹلی ہم نے ایک گراف کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور یہاں پر ہر ایج جو ہے وہ ایک کمپیریزن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس گراف میں ایجز کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی نمبر آف کمپیریزنز دے دے گی اس الگورتھم کے اندر جو شارٹیسٹ پاتھ غالباً نکال رہا ہے اس گراف کے اندر. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر چیز کو آپ ایک تصویر بنانے کی کوشش کریں. جو کتاب ہم استعمال کرنا چاہ رہے تھے کومل, آپ اس کے بارے میں آپ پوچھ بار رہی بار تھی. ایک اس ایپیسوڈ میں چیپٹرز کا ذکر کر رہے تھے, کیا یہ کسی بک کا حصہ ہے اور وہ کون سی کتاب ہے؟ جی, جو کتاب ہم استعمال کر رہے ہیں وہ گراف تھیوری ان الگورتھمس کی ہے. آپ جانتے ہیں اس کتاب کا نام آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. یہ کتاب ہم لمز میں استعمال کر چکے ہیں پہلے, اور یہاں پر یہ کتاب الیکٹرانکلی اویلیبل ہے. سب سے اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری کلر ڈائیگرامز نظر آئیں گی اور بے تحاشا آپ کو کلرڈ پیٹرنز نظر آئیں گے. تو اس گراف کے اندر ہم اس گراف الگورتھمس, گراف تھیوری ان الگورتھمس کے اس کورس کے اندر ہمارا جو کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو
پرووکنگ ڈائیگرامز دکھائیں, کلر ڈائیگرامز دکھائیں بہت ساری. اور کومل کی کوشش یہ ہوگی, آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. وہ ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں کریں, ایلس کی طرح کچھ غلطیاں کریں, ہو سکتا ہے ریبٹ ہول کے اندر گر جائیں, لیکن اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. یاسر یہ کوشش کریں گے کہ جو غلطیاں وہ کر رہی ہیں یا آپ جو کر رہے ہیں وہ اتنی سنگین نہ ہو کہ پھر آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے. آپ یاسر کچھ کہیں گے اس کے میرے بارے خیال میں؟ میں اور یہ بھی ہوگا کہ کس پوائنٹ پہ سوچنے کے کیا کنفیوژن ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی اور بات سمجھ رہے ہوں, تو وہ جو کنفیوزنگ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں کوشش کروں گا کہ وہ جی, ہائی لائٹ ہو تو جائیں. مطلب یہ کہ جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ بھی کسی وجہ سے کی ہیں. وہ وجوہات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ غلطیاں آپ نے کیوں کی ہیں, اور اگر وہ وجوہات کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے غلطیوں کو ایڈریس کرنے کی بجائے ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, تو ہم زیادہ آسانی سے یہ گراف تھیوری ان الگورتھمس کا سفر طے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے گراف تھیوری ان الگورتھمس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی, پیشنیٹلی اپریشیٹ کرنے کی کوشش کری, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کس کس جگہ پر جا کر اس کو اپلائی کیا اور ایسے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کی گراف تھیوری ان الگورتھمس کے ذریعے سے جن کا گراف تھیوری سے یا الگورتھمس کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں تھا. تو اب آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.